اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نا، تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا. 72 بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے. 72 بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے. 72 بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے. 18 اس میں سے اہل بیت میں سے تھے اور 54 جو ہے دوسرے. کیا علی بھائی کیا 72 شہداء کربلا کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. 72 بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے. کیا علی بھائی کیا 72 شہداء کربلا کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. دیکھیں ذرا تماشا دیکھیں، یعنی جھوٹ وہ جس کے پاؤں ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں پوری امید ہے بلکہ یقین ہے کہ مرزا صاحب اب لائیو سیشن چھوڑ جائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے تھے مرزا صاحب کے پاس جا کر کرنا چاہتے تھے تو مرزا صاحب ملتے نہیں تھے. تو لائیو سیشن ہمارے لیے تو ایک نعمت بن گیا. تو ہم نے وہ سوال اپنے دوستوں کو بھیجے اور انہوں نے جب کیے تو مرزا صاحب اب جان چھڑا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے پہلا سٹیپ تو آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس طرح کے سوال اب ہم لائیو سیشن میں بنو امیہ کے بارے میں پابندی لگا دی ہے. اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد ویسے لائیو سیشن ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمیں پورا یقین ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس بھائی نے یہ سوال کیے ہیں عاطف رمضان بھائی، اس کو انہوں نے بلاک بھی کر دیا ہوا ہے. جو اس کا مطلب کہ سوال کرنے کی ابھی اجازت ہی نہیں تھی. بہرحال دیکھیں، آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ روایتوں شوایتوں میں آتا ہے، اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ 72 شہداء کربلا صحیح سند سے ثابت ہیں. تو ہم اس کے اندر لگا بھی دیں گے. تو دیکھ لینا کہ اب کہہ رہا ہے کہ روایتوں شوایتوں کا مجھے پتا نہیں، تو پہلے کہہ رہا تھا کہ صحیح سند میں ثابت ہے. تو گویا کہ پہلے کیا بول رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا. ایک بات. دوسری بات، یہ میرے پاس مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے، اس کے 32 صفحات ہیں اور ہر صفحے کے اوپر پہلی لائن اس نے یہ لکھی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنانے، جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یہ پمفلٹ کن کے لیے ہے؟ جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹی نہیں، بے سند نہیں، ضعیف الاسناد نہیں، تاریخی روایتاں نہیں. اوپر لکھا ہوا ہے 72 شہداء کربلا. گویا کہ اس نے 32 مرتبہ پھر یہ جھوٹ بولا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بچنے والوں کے لیے تاریخی روایتیں نہیں ہوں گی، بے سند روایتیں نہیں ہوں گی، ضعیف الاسناد روایتیں نہیں ہوں گی. اور پھر اس نے 72 شہداء کربلا لکھا. اب یہ کہے کہ روایتیں شوایتوں کا مجھے پتا نہیں، تو ہم کہیں گے واقعتاً تمہیں پتا نہیں، اور یہ 32 مرتبہ تم نے جھوٹ بول کر امت کو کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے. اور اس کو ماننا چاہیے کہ میں پہلے جھوٹ بولتا رہا ہوں، قول سے بھی اور یہ فعل سے بھی، لکھ کر بھی جھوٹ بولا اور بیان کر کے بھی جھوٹ بولا ہے.